بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخامس ان الاجازۃ المتأخرہ لما کشفا عن صحۃ العقد الاول وعن کون المال ملک المشتری الاول فقد وقع العقد الثانی علی مالہ فلا بد من اجازتہ لہ الی آخرہ۔ موضوع بحث ہمارا تھا من باع شیئا ثم مالکہ فاجازہ۔ محقق تشتی رحمۃ اللہ علیہ پانچواں اشکال کر رہے ہیں اس بات پر کہ اگر ہم اس صورت میں صحت کے قائل ہو جائیں تو اس پر پانچواں اشکال یہ لازم آتا ہے کہ یہ مستلزم دور ہے۔ نمبر دو، یہ مستلزم ہے اس بات کا کہ مالک اصلی کو کچھ نہ ملے اور مشتری مبیع کا مالک بھی بن جائے اور ثمن کا مالک بھی۔ صرف اشکال سمجھنا ہے، جواب ایک سطر کا ہے۔ تھوڑی سی توجہ آپ انشاءاللہ کریں گے تو سمجھنے میں بھی مزہ آئے گا، اشکال میں بھی اور جواب تو خیر آسان ہے۔ توجہ آغازن۔ آغا احمد نے یکم تاریخ کو آغا ساجد کا موبائل آغا آکاش کو بیچ دیا بعقد فضولی۔ بہت توجہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ آغا ساجد مالک اصلی، آغا احمد بائع فضولی اور آغا آکاش تو مشتری اصلی۔ کس تاریخ کو؟ یکم کو۔ آغا ساجد نے اس عقد کا اجازہ نہ دیا کہ 4 تاریخ کو وہی موبائل ڈائریکٹ آغا احمد کو بیچ دیا۔ یہ آغا احمد جو پہلے بائع فضولی چل رہا تھا 4 تاریخ کو بن جاتا ہے مشتری اصیل۔ ٹھیک ہو گیا۔ 5 تاریخ کو یہی آغا احمد اپنے یکم تاریخ والے عقد کی دے دیتا ہے اجازت۔ بہت توجہ کریں گے، مجھے تو بڑا لطف ہے اس اشکال کو سمجھنے میں اور اس کو یاد کرنے میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب مشتری کتنے ہو گئے؟ 2۔ ایک وہ آغا آکاش جو پہلے عقد میں مشتری تھا اور دوسرا مشتری کون ہو گیا؟ آغا احمد۔ عقد کتنے ہو گئے؟ 2۔ ایک عقد فضولی اور ایک ہوا اصیل کی طرف سے۔ بہت توجہ رکھنا گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب ہم کیا کہتے ہیں کہ آغا احمد جب اس یکم تاریخ والے عقد کا اجازت دے گا تو یہ اجازہ کاشف ہے۔ یہ اجازہ کاشف ہے کہ آغا آکاش یکم سے ہی اس موبائل کے مالک تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا، یکم سے مالک تھے۔ سوال یہ ہے کہ جب یکم سے مالک آغا آکاش تھے موبائل کے، آغا ساجد نے 4 تاریخ کو کیسے بیع کر دی اس کی؟ مالک تو وہ تھا، وہ اجازہ نے جو کشف کیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر آغا آکاش کو اجازت دینی چاہیے نا دوسرے عقد کی کہ ہاں میں راضی ہوں۔ تو جب یہ اجازت دے گا تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے آغا احمد مالک بن گئے، اور آغا آکاش تب مالک بن سکتا ہے کہ آغا احمد خود اجازت دے گا اس عقد کا۔ تو نتیجہ دور کہ اس کا اجازت دینا موقوف ہو اس کے اجازت دینے پر، اور اس کا اجازت دینا موقوف ہو اس کے اجازت دینے پر۔ وہذا محال۔ محال کیوں لازم آیا؟ چونکہ ہم صحت عقد کے قائل ہو گئے۔ جب لازم باطل فالملزوم مثلو۔ ایک اشکال تو اس پر یہ آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اگلا اشکال بہت مزیدار ہے، وہ ذرا غور سے سننا۔ وہ کیا ہے؟
آغا احمد مثال وہی رکھنی ہے، بندے وہی ہیں، جب آغا احمد 5 تاریخ کو دے رہا ہے اجازہ، اس کا اجازہ یہ کشف کر رہا ہے کہ آغا آکاش یکم سے ہی اس موبائل کا مالک تھا۔ جو 4 تاریخ کو عقد یہ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ حساب اپنا مال نہیں، کسی اور کا مال آغا احمد کو بیچ رہے ہیں، کسی اور کا مال بک رہا ہے نا، جو کوئی اجازہ جو کشف کر رہا ہے کہ جو یکم کو وہ مالک تھے، اور آغا ساجد عقد کر رہا ہے کس تاریخ کو؟ 4 کو، تو اس کا مطلب مال اس کا نہیں ہے نا، کشف تو ہو گیا کہ مال یکم سے اس کا ہے۔ اچھا، جب جس کا مبی ہوتا ہے، جس کا مسمن ہوتا ہے، سمن بھی اسی کی ہوتی ہے، تو نتیجہ اس سمن کا مالک پھر آکاش کو بننا چاہیے نا، جو آغا احمد نے دینی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جو مالک اصلی تھا اس کے ہاتھ سے مسمن بھی گیا، اس کے ہاتھ سے سمن بھی گیا۔ اشکال سمجھ آ گیا؟ اچھا، پھر ایک مرلہ اور آگے، نفقت گیا۔ اب جو عقد آغا ساجد اور آغا احمد کے درمیان ہوا ہے، بہت توجہ، مزیدار، ممکن ہے جو یکم کو عقد ہوا تھا، جو آغا احمد اور آکاش کے درمیان ہوا، ممکن ہے اس نے موبائل 5000 کا بیچا ہو، ٹھیک ہے نا، 5 کا۔ اب جو آغا ساجد نے اس کو بیچا ہے، اب اس میں 3 احتمال ہیں، ممکن ہے 5000 کا، ممکن ہے 6000 کا، اور ممکن ہے 4000 کا۔ اب جب یہ مالک نہیں، مالک آکاش ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر 5 ہے تو یہ 5 جائے گا آکاش کی جیب میں، نتیجہ کیا؟ جتنے دیے تھے اتنے لے لیے، والسلام۔ اگر اس نے بیچا ہے 4 میں، اس نے بیچا تھا 5 میں، یہ 4 جائے گا آکاش کے پاس، نتیجہ اس کو موبائل پھر 1000 میں ملا نا، 5 والی چیز اس کو 1 میں ملی۔ اور اگر اس نے اس کو بیچا ہے 6 میں، اور یہ 6 جاتا ہے آکاش کو، تو نہ فقط اس کو موبائل ملے گا، پلس 1000 روپیہ مزید بھی اس کو بچ جائے گا۔ تو یہ سارے محالات لازم آتے ہیں، کس وجہ سے؟ چونکہ ہم اس عقد کی صحت کے قائل ہو گئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں من باع شیئا ثم مالکہ، تو فاجازہ سے بے صحیح نہیں ہوگی بلکہ بے باطل ہے۔ سمجھ آ گیا بات کی؟ کوشش تو میں نے کی ہے کہ آسان سے آسان انداز میں اس کو پیش کروں۔ شیخنا ایک ہی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں ہم 4 دن تو ہو گئے آپ کو بتاتے بتاتے کہ بھائی کاشفیت اجازات تابع ہوتی ہے صحت عقد کے۔ احمد اور آکاش کے درمیان عقد صحیح ہونا ہے 4 تاریخ سے، جس تاریخ سے احمد مالک بن رہا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ تو اس کا مطلب اس سے پہلے ساجد مالک تھا، ساجد کے بعد یہ مالک بن گیا، جب اس نے اجازہ دیا تو 4 تاریخ کے بعد اس کو حق ملکیت ہوگی نا، کہ اس سے پہلے۔ لہذا جو آپ نے اشکالات کیے ان میں سے کوئی بھی وارد نہیں۔ بس مختصر سا جواب و تحقیق۔ اس کے بعد شیخنا متوجہ فرماتے ہیں، تھوڑی سی فرماتے ہیں دقت کرو۔ جو تیسرا اشکال تھا محقق تستری کا، کیوں ایک چیز مالک کی ملکیت میں آنے سے پہلے خارج جائے۔ جو چوتھا اشکال تھا کہ ایک ہی چیز کے ایک ہی وقت میں 2 مالک بن جائیں۔ یہ جو 5واں اشکال ہے کہ جس میں دور لازم آتا ہے اور فلاں لازم آتا ہے، ان سب کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم قائل ہو جائیں کشف حقیقی کے، کہ جس وقت سے عقد ہوا تھا مشتری حقیقتاً اسی وقت سے مالک بن جاتا ہے، پھر یہ سارے اشکالات وارد بھی ہیں اور قابل قبول بھی ہیں۔ لیکن چونکہ ہم، شیخنا فرماتے ہیں، ہم کشف حقیقی قائل نہیں تھے، ہم قائل تھے کشف حکمی کے۔ اور پیچھے کہا تھا الاقوا الفق بالعمومات والادلہ فلاں النقل للکاش، یہ کشف حکمی قائل ہیں۔ کشف حکمی ہم نے کہا کہ بھئی حقیقتاً مال نقل نہیں ہوتا، چند اثرات جو ملکیت پر متبن ہیں وہ متب ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقی نقل ہوگی جب سے اجازہ آئے گا۔ جب اس کے قائل ہوں گے تو پھر یہ کوئی بھی اشکال آپ کا وارد نہیں ہوگا۔ یہ سارے اشکالات ہیں
کشف حقیقی کے قائل ہونے کی صورت میں۔ بس پانچواں اشکال محقق تستری کا بھی قابل قبول نہیں۔ ابھی دو اور رہتے ہیں، ایک چھٹا اور ایک ساتواں۔ الخامس، محقق تستری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اسد اللہ تستری، شستری بھی یہی ہیں، تستری بھی یہی ہیں، مقابس الانوار ان کتاب کا نام ہے۔ پانچواں اشکال کہ من باع شیئا ثم مالکہ فاجازہ، اگر اس کی صحت کے قائل ہو جائیں تو پانچواں اشکال یہ لازم آتا ہے۔ اب جو میں نے خارج میں بتایا وہ بہت آسان تھا، اب عبارت آپ سے حل ہوتی ہے جو نہیں ہوتی، اب یہ آپ کی ہمت پر ہے جی۔ فرماتے ہیں ان الاجازۃ المتاخرہ لما کشفت عن صحت العقد الاول، اجازہ متاخرہ یعنی آغا احمد کا 5 تاریخ کو اجازہ دینا کہ یکم والا عقد صحیح ہے، وَأَنْ كَوْنِ الْمَالِ، اور یہ اجازہ کشف کر رہا ہے کہ وہ مال ملک المشتری الاول یکم سے ہی آغا آکاش کا ہے، اس کی ملکیت ہے، تو فقد وقع العقد الثانی، یہ جو 4 تاریخ کو آغا ساجد آغا احمد کو بیچ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ عقد تو آغا آکاش کے ملک میں ہو رہا ہے نا، پہلے مشتری کے مال پر ہو رہا ہے جو کش ہو گیا، اس کا مطلب یہ تو کسی کا مال اٹھا کے بیچ رہے ہیں، ٹھیک۔ پس جب یہ کسی کا مال اٹھا کے بیچ رہے ہیں فلا بد من اجازت ہی لا، تو پس ضروری ہے کہ وہ جس کا مال ہے وہ اجازت دے، یعنی آغا ساجد والا دوسرا عقد یہ موقوف ہو آغا آکاش کی اجازت پر، چونکہ مال جو اس کا تھا تو اجازت مالک ضروری ہے، ختم۔ کما ایک مثال دے رہے ہیں، فرماتے ہیں ایک بطور مثال آپ کو سمجھاتے ہیں کہ لو بیع المبیع من شخص آخر، ایک عقد فضولی ہوا، بعد میں اسی مبیع کا ایک اور شخص کے پاس بیچ دیا گیا، فاجاز المالک البیع الاول، مالک نے پہلی بیع کی اجازت دے دی، تو وہاں ہم کیا کہتے ہیں فلا بد من اجازت المشتری البیع الثانی، وہ جو پہلا مشتری تھا ضروری ہے کہ وہ دوسری بیع کی اجازت دے، چونکہ وہ اس کی ملک میں تھا لہذا وہ دے گا تب حتی یصح و یلزم۔ پس فعلی ھذا یلزم توقف اجازت کل من الشخصین علی اجازت نتیجہ کیا ہوگا کہ احمد کا اجازہ موقوف ہو اجازت آکاش پر اور مشتری اول پر، اور اس کا اجازہ موقوف ہو خود اس مالک جدید کے اجازہ پر، یہ دور ہے۔ یلزم و لازم آتا ہے توقف و اجازت کل من الشخصین، شخصین سے مراد کیا، او پہلا مشتری اور مالک جدید، ان دونوں کا علی اجازت الاخر، وتوقف صحت کل من العقدین علی اجازت المشتری الغیر، اور ہر عقد صحیح ہو اس مشتری کی اجازت پر کہ جو مشتری اصیل ہو، فضولی نہ ہو، ٹھیک ہو گیا جی۔ نتیجہ دوسرا عقد وہ مشتری اصیل ہو جو پہلا تھا اس کی اجازت پر موقوف ہو، اور پہلا عقد وہ اس دوسرے مشتری اصیل کے اجازت پر موقوف۔ شیخ فرماتے ہیں وَهُوَ مِنَ شیخ من عجیب، یہ عجیب ہے کہ اس کا توقف صحیح ہو، اجازت صحیح ہو پہلے وہ دے، اور وہ کہ نہیں میرا اجازت اب صحیح ہوگا پہلے تو دے۔ آگے فرماتے ہیں بل من المستحیل، اصلاً یہ محال ہے، ایسا ہو ہی کیوں، محال کیوں ہے؟ فرماتے ہیں نہ فقط دور لازم آتا ہے، کچھ اور خرابیاں لازم آتی ہیں۔ ایک خرابی یہ ہے کہ مالک اصلی ہاتھ خالی رہ جائے، نہ اس کو مسمن ملے نہ سمن۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ جو پہلا مشتری تھا مسمن بھی اسی کا اور سمن بھی اسی کی۔ فرماتے ہیں کیوں؟ لِسْتِلْزَامِ ذَلِكَ، چونکہ اگر ہم اس کی صحت کے قائل ہو جائیں تو یہ مستلزم ہے ایک اور چیز کے، وہ کیا ہے؟ عدم تملک المالک اصلی، کہ جو مالک اصلی تھا عدم تملک المال شیئا من الثمن نہ اس کو ثمن ملے نہ اس کو
عثمان. اچھا وَتَمَلُّكُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ الْمَبِيَّةِ، اور جو مشتری اول تھا وہ پہلا، اس کی موج لگ جائے گی کہ مبی بھی اسی کے پاس اور دوسرے بے میں جو سامان آ رہی ہے، چونکہ فرض ہے کہ وہ مالک تھا وہ بھی اسی کے پاس. تو اب جو دوسرے عقد میں سمن ہے اس کی 3 صورتیں ہیں. ممکن ہے یہ سمن بھی وہی 5000 ہو، ممکن ہے 4000 ہو، ممکن ہے 6000 ہو. 3 صورتیں ہوگی نا. اب فرماتے ہیں وَالتَّمَلُّكُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ الْمَبِيَّةِ بِلَا عِوَضٍ إِنِ اتَّحَدَ الثَّمَنَانِ، کہ اگر پہلے معاملہ 5000 پہ ہوا اب بھی 5000 پر، تو یہ 5000 جب مشتری اول کو مل جائے گا تو اس کو موبائل مل جائے گا مفت میں، کچھ دینا ہی نہ پڑا. وَدُونَ تَمَامِهِ إِنْ زَادَ الْأَوَّلِ وَمَا زِيَادَتِهِ إِنْ نقص. ودون تمام ہی انزاد کیا پہلا سودا تھا 5000 کا، دوسرا سودا ہوا ہے 4000 میں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ 4 جب مل گیا تو اس کا مطلب اس نے پھر 5 تو نہ دیا نا، 1 دیا. 1000 موبائل ملا، اس کا جو کمن طے تھی اس کو نہیں دینی پڑی. وما زیادت ہی ناقصہ، دوسرا عقد ہوا 6000 پر، تو نہ فقط اس کو وہ موبائل مل گیا بلکہ پلس 1000 اضافی بھی اس کو مل گیا. کیوں؟ چونکہ اس کا جو سودا تھا وہ کم تھا، یہ زیادہ ہے. لانکشاف. اچھا یہ پہلے مشتری کو کیوں دیں گے؟ فرماتے ہیں بھائی پہلے مشتری کو اس لیے دینا ہے لانکشاف وقوع ہی فی میل کے ہی. 5 تاریخ کا اجازہ کشف کر رہا ہے کہ عکاش صاحب یکم سے ہی مالک تھے، تو 4 والا عقد اس کی ملکیت پر ہوا ہے، لہذا جس کے مال پر عقد ہوا ہے فسمن اللہ، سمن بھی اسی کی ہوگی، سمن بھی اسی کی. وقد کان المبیع لا ایزن، مبی بھی اسی کا. کیوں؟ بما بعد لہ من سمن، چونکہ وہ پہلے 5000 دے چکا تھا، اس کے بدلے میں وہوا ظاہر. بس یہ ساری خرابیاں کیوں لازم آئیں؟ چونکہ ہم صحت عقد کے قائل ہو گئے. جب لازم باطل ہو فالملزوم ہو. شیخنا جواب میں فرماتے ہیں والجواب عن ذلك ما تقدم من سابقه من ابتنائه على وجوب كون الاجازة كاشفة عن الملك من حين بھائی یہ سارے اشکالات اس صورت میں ہیں کہ چونکہ آپ کاشف سے مراد کشف حقیقی لیتے ہیں، وقت عقد سے ہی آپ نقل و انتقال کے قائل ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ ساری خرابیاں ہیں. وَهُوَ مَمْنُوعٌ، جبکہ ہم کشف حقیقی قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی اجازت کاشفیت اجازہ تابع ہے صحت عقد کے، اور صحت عقد کب سے ہوگی؟ جب سے آغا احمد مالک بنے گا. آغا احمد کب مالک بن رہا ہے؟ 4 تاریخ کو، تو عقائد صاحب بھی 4 تاریخ سے ملکیت شروع ہوگی، اس سے پہلے نہیں. جب اس کے قائل ہو جائیں گے تو اس صورت میں فرماتے ہیں پھر کوئی اشکال بھی لازم نہیں آتا. بات سمجھا گیا؟ ختم. نتیجہ ان منشأ الوجوہ الثلاثۃ الاخیرہ، اشکال نمبر 3، اشکال نمبر 4، اشکال نمبر 5، فرماتے ہیں سچ یہ ہے کہ شیء واحد. وہ کیا ہے؟ والمحال على تقدیرہ مسلم بتقریرات مختلفہ. جو محالیت وہ ثالث میں کہا تھا کہ اس سے لازم آتا ہے کہ مالک کی ملکیت میں داخل ہونے سے پہلے خرج جائے. رابع میں کہا تھا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز کے 2 مالک ہوں. خامس میں یہ کہا ہے کہ اس سے دور لازم آتا ہے. یہ ساری خرابیاں ہم ماننے کو تیار ہیں، یہ سارے اشکالات ہیں، لیکن ان سب کی وجہ وہ یہ کہ یہ کشف حقیقی کے قائل ہیں. اگر آپ کشف حقیقی سے نکل جائیں تو پھر ان میں سے کوئی اشکال بھی لازم نہیں آتا. فقد نبہ علیہ فخر المحققین نے ایذا میں، اور محقق ثانی نے جامع المقاصد میں بھی ان اشکالات پر متوجہ کیا، یعنی انہوں نے بھی اس میں ذکر کیے اور انہیں بھی وہاں سے لیا. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.